اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے مریم، اللہ تجھے اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا میرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پاکیزہ خاتون کون تھی؟ وہ خاتون جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی تمام عورتوں پر برتری دی۔ سامعین محترم، حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کے بڑے عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت حنہ نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اولاد عطا کی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا اور نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا، وہ خوب عبادت کرتا۔ لہٰذا حنہ نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے آپ کی والدہ نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس لائی گئی تو وہاں کے مجاوروں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ مجاورین اس قلم کو جس سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں الٹا بہے گا وہ اس کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ پاک نے الٹا بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ آپ جب اپنی خالہ کے ہاں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہو جاتے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو مریم علیہ السلام فرماتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، اے مریم، بے شک اللہ نے چنا ہے تمہیں، خوب پاک کر لیا ہے تمہیں اور پسند کیا ہے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر۔ اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ ہر وقت عبادت میں مشغول ہوتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم متقی، پرہیزگار اور پاکیزہ خاتون ہے اور لوگ آپ کی بہت عزت اور احترام کرتے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس تشریف لے آئے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں فرشتہ ہوں
اور میں بھیجا گیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اسی لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیوی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد زہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی اور بدنامی کا ڈر تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں میں ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ تب مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا، مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی گئی ہے۔